الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشرناه بغلام حليم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. عزیزان مکرم، برادران اسلام، دوستوں اور بھائیوں، جو ہی ذی الحجہ کے مہینے شروع ہوتے ہیں تو ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کرتے ہیں اور ان کی قربانی کو بیان کرتے ہیں. میرے دوستوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی: اے پروردگار، مینوں پتر چاہیے، نیک چاہیے، صالحین چاہیے. ربی ہب لی من الصالحین. اسی رب کو اولاد تو منگنے ہیں پر صالحین فرما بردار منگنا بھول جاتے ہیں. فرمایا جدوں بھی رب تو اولاد منگو تو صالحین نیک منگو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار، 90 سال کی عمر ہو گئی ہے، بیٹا دے پر نیک دے، صالحین دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے خلیل، اے میرے دوست، بیٹا دیواں گا، صالحین نہیں، حلیم دے سا. فبشرناہ بغلام حلیم دیواں گا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم نے صالحین منگا ہے، نیک، فرما بردار، چنگا، تے اللہ آندا ہے کہ نہیں، اے ابراہیم میں تینوں حلیم دے سا. فرمایا صالحین ہور ہے، حلیم ہور چیز ہے. ایک بندہ تہجد گزار ہے، نیک ہے، تقوی والا ہے، پیو دے ابو بولدا نہیں، بڑا نیک ہے، صالحین ہے. لیکن اگر پیو کہندا ہے کہ آؤ نا ایتھے لیٹ میں تیری گردن تے چھری چلانا، تو آسے ابا جی کہو جیاں گلاں کردے پئے ہو. ہن اوندا تقوی اپنی جگہ تے ہے، نیک اپنی جگہ تے ہے، فرما برداری اپنی جگہ تے ہے، لیکن ذبح ہون واسطے تیار نہیں ہوئے گا. وہ کہے گا ابا چھڈ، یہ کی پہ کردے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تو صالحین منگنا، میں حلیم دیواں گا. اللہ حلیم کیڑا؟ فرمایا اگر تو انہوں کمیں دانا پتر اج میں تینوں ذبح کرنا چاہنا ہاں تے لیٹ جا. فرمایا تیرے آکھن وچ دیر ہو سکتی ہے، پتر انج دا عطا کراں گے انہیں لیٹن وچ دیر نہیں ہو سکتی. پھر اللہ تعالیٰ نے وہی حلیم بیٹا عطا کیتا. میاں حلیم کیویں نہ ہوئے؟ آخر ایدی اولاد وچوں 40,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لیتے آئے. اور پھر خوبصورت کیویں نہ ہوئے کہ آخر اسماعیل علیہ السلام کائنات کے اندر پہلے نبی اور رسول ہیں.
کہ جنہاں وچوں حضور علیہ السلام نے تشریف لے کے آمنا ہا، جنہاں دی پیشانی دے اتے نور نبوت اور ختم نبوت دی جڑے جھلک آئی، نور ہا، روشنی آئی۔ تو میرے دوست، جس وقت کل حاجیاں نے کنکریاں ماریاں، اج بھی مار سن، کل بھی مار سن، 3 جگہ تے یہ کیڑی جگہ ہے جتنے شیطان نوں کنکریاں ماریاں جاندیاں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹا جوان ہو گیا، جدو جوان ہویا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اما ہاجرہ نے فرمایا کہ میں ایک دوست کے کول دعوت تے لے جانا، ذرا تیار کرو۔ برحال چل پے، شیطان آیا تے اما ہاجرہ نے کہتا ہے پتہ ہے تینوں اسماعیل کو کتنے لے گئے؟ ہاں دعوت ہے دوست دے کول۔ فرمایا اس دوست تو مراد چونکہ انہوں نے خلیل اللہ آکھا کہ اللہ دا دوست، تو ابراہیم علیہ السلام نے جڑا فرمایا سی نا کہ میں آدھے دوست دے کول دعوت تے لے کے جا رہا، فرمایا اس دوست تو مراد بھی اللہ پاک دی ذات آئی کہ میں نے اللہ دا حکم ہے اور میں اس دوست دے کول آدھے بیٹے نو لے کے جا رہا ہوں۔ برحال برغلایا کون لگا نہیں ذبح کرن، اما ہاجرہ آکھن لگی ہو کدے باپ نے بھی بیٹے نو ذبح کیتا، انہیں تو مانگ مانگتے لیا ہے، انہیں کہ وہ اللہ پاک دے ہتھوں مجبور ہے حکم۔ تو فرمایا تاریخ دے اندر لکھا ہے کہ اما ہاجرہ نے فرمایا او بھائی مان مینوں افسوس ہو گیا، کاش ابراہیم مینوں بھی نال لے کے جاندے، وہ چھری چلا دے تے میں اپنے ہتھاں دے نال آدے بیٹے دے ہتھ پکڑ دی اور میں اللہ دی راہ ذبح کرا دیندی۔ فرمایا بھائی مان یہ میرا ایک اسماعیل ہے، اگر اللہ مینوں 1000 بھی عطا کرے تو میں ایک ایک کرتے رب دی رضا تے قربان کر دے اور کنکری چکی تے مارے ہے۔ بھائی مان دور ہو جا، یہ پہلا ہے جتنے کل حاجیاں نے کنکریاں ماریاں کہ شیطان کنکری ماری، دوڑ گیا چلا تو ہم نوجوان بن گیا، نوجوان بن کے عیسیٰ علیہ السلام کو کہندا تینوں پتہ بھی تیرا پیو کتنے لے کے جا رہا ہے تیرا باپ؟ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ ہاں مینوں پتہ ہے میرا ابا جان جڑا ہے نا ایک دعوت ہے دوست دے کول۔ انہیں کہا نہیں تیرا باپ تینوں ذبح کرن واسطے لے جاندا ہے۔ اسماعیل السلام نے فرمایا بدبخت کدے اولاد نو بھی باپ نے ذبح کیتا؟ انہیں کہا نہیں خود نہیں کردا پیا، اور انہیں کہا اللہ پاک دا حکم انہوں آیا ہے، اللہ دا آرڈر آیا ہے تے مجبور ہے۔ تو اس میں مسکرا کے فرماندے نے کہندے اے بھائی مانا تیرے منہ تے لعنت ہوے، تو مینوں اس چیز تو روکدا پیا ہے، پھر میری ایک جان نہیں اگر میری 1000 جان بھی ہوندی تو میں اس رب دی راہ تے قربان کر دینا۔ تو اسماعیل السلام نے کنکریاں ماری۔ ہن حاجی جتھے اج مار سن یہ دوسرا وہ پہرا ہے جتھے یعنی کہ کنکریاں نو ماریاں گئیاں شیطان بڑے ہوئے برجیاں بنی ہیں۔ تیسری جگہ جس نے 2 جگہ تے وار نہ چلا تے ہٹتے پھر ابراہیم علیہ السلام دے کول آیا، کہندا یار کچھ ہوش تا کر، کچھ خیال تا کر کہ 90 سال تو بعد تینوں بیٹا ملا اور پھر کدے ہے جا بیٹا بھی قربان کریدا ہے، یار غور تا کر، چھڈ نہ ذبح کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کنکری ماری۔ یہ تیسری جگہ ہے جتنے حاجی کنکریاں مار سنے، 3 جگہ ہے تو 3 جگہ تینوں کنکریاں ماریاں گئیاں۔ میرے دوست پہاڑی تے چلے گئے، جدو پہاڑی تے چلے گئے بیٹھ گئے قربان میں باپ تے بیٹے دی گفتگو تو تے ملاقات تو ہن گفتگو شروع ہو گئی، پیار والیاں محبت والیاں گلاں شروع ہو گئیاں تے گلاں کردے کردے پہاڑی تے رب بھی بڑے مزے نال عرش معلا تے سندا پیا تے سنن تو بعد میرے رب کریم نے انہوں قرآن دی آیات بنا تے اتار دیتا۔ گفتگو کی ہوئی، باپ نے بٹھایا پہاڑی دے اوتے تے آکھن لگے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ پتر اج میں ایک خواب ویکھا ہے تو اس خواب دے اندر نا میں تانوں ذبح کردا پیا ہاں۔ ہائے ہائے تے جدو بیٹے نے ساری گفتگو سنی نا باپ دی تے کوئی نہیں آکھا کہ ابا جان خواب دی تو گل ہے، کوئی گل نہیں، خواب دی ہے، کدے خواب تے بھی بندہ عمل کرتا ہے، کوئی گل نہیں، سپنا ہے سپنا ہے، چھڈو انہاں چیزاں نہیں۔ باپ دی بڑی غور نال گل سنن تو بعد تیرے تو یہ بھی مسئلہ سمجھ آیا کہ پتر نو پہلے باپ دی گل بہتے بڑے غور نال سننی چاہیے ہے۔
پھر انہاں جواب دینا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے پہاڑی دے اتنے بیٹھ کے باپ دی گل نو بڑے غور نال سنا اور اندے تے پھر سوچا، تو سوچن تو بعد جڑا جملہ بولا فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان جڑا تسی خواب وچ ویکھنا او کرو، او کرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کر لواں گا۔ تو میرے دوست لٹا دیتا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی بھی نال رکھی ہے تے قربان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی فرما برداری تو تے وفا تو کرتا اتارا تے آکھن لگے ابا جان رسی تا لے آندی نے، میرے خیال میں تسی کو پٹی بنن واسطے کپڑا نہیں لے آندا، آخر باپ نے تسی ایویں کرو آ میرا کرتا لے لو میری اکھاں تے بنو، ماتا چھری چلاون دے اندر میں تھوڑا جہا تڑپاں اور تسی باپ نے محبت جوش مارے اور اللہ دے حکم دے وچ دیر ہو جاوے، اس واسطے جڑا ہے اکھاں تے پٹی تسی بھی بن دو تے میرے بھی بن دیو، اور پھر اس تو بعد ایک کرتا میرا لے جاوے ہے تے میری ماں نو دے دے ہے تے انہوں کبھی کدے یاد آوے اسماعیل دی تے اس کرتے نو تک لیا کرے۔ میرے دوست کرتا اتار تے پٹی بن لئی گئی، اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوری چلانا شروع کی تھی کہ طاقت کوئی عام طاقت نہیں، ایک پیغمبر کے رسول تے ایک نبی کی طاقت آ گئی، اور ایک نبی کی طاقت فرمایا 40 مرداں جیتی ہوتی ہے، اور یہ دنیا کا مرد نہیں، فرمایا جنتی مرد جن کی طاقت ہے، جنتی انی طاقت ایک پیغمبر اور رسول دی ہوتی ہے۔ چلایا لیکن چھری چلی نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے غصے دے نال چھری پتھر تے مارا، پتھر دے 2 ٹوٹے، بعد روایت فرمایا اٹھ دے مارا ان کی گردن تے پھر چلائی، جدوں نہ چلی تو ابراہیم علیہ السلام بولے کہ چلدی کیوں نہیں ہے، تے چھری بول کے کہندی ابراہیم مینوں دس صحیح، تو ایک باری کہنا ہے چل میرا رب 70 باری اس تو پہلے کہندا ہے ہٹ، اور تیری منا کہ آدھے رب دی منا۔ تو میرے دوست تو معلوم ہویا ہر حال دے وچ اللہ پاک دی ہی تمنا تے منشا پوری ہوندی ہے، اللہ کی چاہت ہی پوری ہوندی ہے۔ بہرحال جدو چلا رہے تو اللہ پاک نے فرشتے نو فرمایا کہ ویکھو تسی کہندے ہو انسان پیدا نہ کر، اے دنیا تے خون ریزی کر سن، اسی تیری تسبیح بیان کرن واسطے عبادت کرن واسطے کوئی تھوڑے ہیں، نہ پیدا کر۔ تو اللہ فرشتہ نے مخاطب ہو کے فرماتا ویکھو او میرے خلیل نو ویکھو، میرے ذبیح اللہ نو ویکھو، اے جی بھی کوئی وفا ہے تو لیاؤ۔ تو فرشتے کہتے ہیں قال انی اعلم ما لا تعلمون، رب تو ہی جاننا ہے اسی نہیں۔ فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جا ادوبا لے جا جنت دے وچوں تے میرے ابراہیم نو آخ قد صدقت الرؤیا، تو آدھے خواب نو سچا کر دکھایا۔ تو ہن جڑی آپ جڑے تکبیرات تشریفات پڑھتے پے ہیں 13 ذی الحجہ دی اثر تک پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جسے تشریف لے دے دنبا تو ابراہیم علیہ السلام چھری چلا دے پہ تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام روکے، یہ آواز کی دعائی، جدو ویکھا کہ دنبا آ گیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے جواب فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جسے دنبا ذبح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام نے آنکھاں تو جو پٹی کھولی گئی تو انہوں نے دیکھا کہ دنبا ذبح ہو گیا، لیکن میں تاری قربانی دیون واسطے تیار ہاں، لیکن میں امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا ہاں۔ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس واسطے ہر مرد اور عورت یہ واجب ہیں بھائی کہ ہر نماز تو فرض نماز تو بعد ایک باری اچھی پڑھنا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے، یہ یاد بھی کرو۔ اور ویسے بھی فرمایا یہ جڑا ہے ان ایام دے اندر یعنی 13 ذی الحجہ تک جڑا ہے ان دی جڑا ہے ورت رکھنا ہے،
تردیاں پھردیاں بیٹھدیاں ہر وقت اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. ایویں ہوں آپ گھر میں جاؤں گا کہ اچھی اچھی پڑھنا یہ ضروری ہے. بلکہ آپ علیہ السلام جب عید کی نماز پڑھنے واسطے تشریف لے آتے ہیں عید الضحیٰ دی تو فرمایا بلند آواز نہ اینوں پڑھتے ہیں. صحابہ کرام رضوان مجمعین میں بلند آواز دے نال پڑھتے ہیں. تو اس واسطے جب واپس جانا ہے تو بجائے گلاں دے بھائی گفتگو دے اینوں پڑھدا جانا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگ تو واپس تشریف لے کے آئے کہ میرے محبوب دے یار کہندے نے سونیا سبحان اللہ کے چپ کر دبا دے بیٹھے اچھی آپ سبحان اللہ تاکہ اللہ اکبر آخنا بھی آ جیسی ہو. سبحان اللہ. سونیا کھانا موجود ہے تے کھان لئی کوئی چیز نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام ایک گفتگو فرما دے پہنے ایک شہد دی مکھی ایک مکھو دی مکھی آئی ہے تے میرے محبوب علیہ السلام دے کن مبارک دے اندر کوئی گل کیتی ہے. میرے آقا فرما دے نے علی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کٹورا لے کولا لے اس مکھی دے نال چلا جا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو او کٹورا تے کولا لیا مکھی دے نال چل پے. یہ مکھی ایک غار دے اندر گئی. جدو حضرت علی غار دے اندر داخل ہوئے دیکھا کہ ایک مکھیاں دا چھتا لگا ہوا ہے شہد دے مکھو لگا ہوا ہے تے او پر دے نال اشارہ بھی کر دیے علی مکھو لے لے شہد لے لے تینوں مکھیاں کچھ نہیں کہن گیاں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکھو لیا واپس آئے. میری آقا دے یاراں نے جانے سارے ساتھیاں نے میرے آقا دے سجنا تے بیلیاں نے کھانا کھا دیا ہے. یہ مکھی اتے پارا پی دیندی ہے. جدو میرے آقا دے یاراں نے کھانا کھا لیا یہ مکھی پھر واپس لوٹی ہے تے میرے آقا دے کن مبارک دے اندر آتے کہندی ہے سونے چلی جاواں. میرے آقا فرماندے نے اجازتاں تے ضرور ہیں پر مینوں ایک سوال دا جواب دے چھڈ. میں محمد دا سوال ہے کہ اللہ نے کائنات دے اندر او پھل پیدا ہی کوئی نہیں کیتا کہ جندا رس میٹھا ہوے. اکثر پھلاں دا رس کڑواہٹ والا ہوندا ہے جے کوڑا نہ ہوے تے میاں پھر پھیکا رس ہوندا ہے. اللہ نے کائنات دے اندر او پھل پیدا ہی کوئی نہیں کیتا جندا رس میٹھا ہوئے. تے میرے آقا فرماندے نے کائنات دے اندر شہد تو میٹھی کوئی چیز نہیں ہے مکھو تو میٹھی چیز کوئی نہیں ہے. میرے آقا فرماندے نے مینوں اے تا دسنا کہ شہد اتنا میٹھا ہے تے کیوں میٹھا ہے شفا ہے تے کیوں شفا ہے. تے مکھی کہندی ہے سونیا اور بلند آواز نال ذرا پیار نال ذرا جھومتے آکھنا نبی دے عشق وچ بولنا سونیا. جویں توڑی نسانا دے اندر ایک بادشاہ تے باقی ہوندی رایا ہوندی ہے ساڈے اندر بھی ایک بادشاہ شہزادی تے باقی ہوندی رایا ہوندی ہے. ساڈی ایک ٹیم دی ڈیوٹی ہے وے کہ او رس نو چیک کر دیے جن دے اندر جراثیم ہون اونوں بہن دی اجازت کوئی نہیں ہے. اے میرے محبوب جیڑی مکھی کٹے پھل تے بہ جاوے ساڈی خفیہ ایجنسی اتنی تیز ہے کہ او پہنچدی بات دے اندر ہے ساڈی ملکہ کول شکایت پہلے پہنچ جاندی ہے. اونوں قتل کر دتا جاندا ہے اونوں چھتے تے بہن دی اجازت کوئی نہیں. اے میرے محبوب سانوں نصف کلو آدھا کلو شہد بنان لئی 20 لکھ پھلاں دا رس چوسنا پیندا ہے. کنا بھائی 20 لکھ پھلاں دا رس چوسنا پیندا ہے. اے میرے محبوب سانوں 30 لکھ مرتبہ پرواز کرنی پیندی ہے. سانوں 50,000 میل دا سفر کرنا پیندا ہے. انی مشقت تو بعد کہ 20 لکھ پھلاں دا رس چوسن تو بعد 30 لکھ مرتبہ پرواز کرن تو بعد 50,000 میل سفر کرن تو بعد اسی آدھا کلو شہد بنا
صبح تو لے تے شام تک چھتے تے بیٹھ کے توڑے تے درود و سلام پڑھتی رہی اگر شہد اتنا میٹھا ہے تیندے وچ پھلاں دے رس دا کوئی کمال نہیں ہے سونیا توڑے تے درود پڑھن دا صدقہ ہے اوے امت مسلماں دے نوجوانوں اور سنیو اگر ایک مکھی نو یقین ہو گیا ہے کہ میں درود نہیں پڑھاں گی تے شہد میٹھا نہیں ہوئے گا، شہد میٹھا نہیں ہوئے گا۔ تم ہی یقین کر کے بغیر نماز تو پھر جنت نہیں ہے، بغیر شریعت تو سنت تو جنت ان تے یقین کر لیا نا۔ تو میرے دوست آئی تو بعد سنتا تے بھی عمل کرنے تے نماز بھی پڑھنی ہے تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے ذبح کیتے، کنے بھائی 2 مہینے ذبح کیتے، قربانی لئی، پہلا ذبح کرن تو بعد میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیتے اور فرمایا ہے میرے پروردگار میں محمد اپنی طرفوں ایک قربانی دیا کرنا تو قبول فرما لے۔ آنا 73 جگ دے رہن والے بھائی اور دوستا آؤ میرے سجنوں تے بیلیا ذرا دل تے یاد رکھنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا مہینہ ذبح فرمایا ہے اور ذبح کرن تو بعد میرے آقا علیہ السلام نے صرف ہاتھ مبارک نہیں اٹھائے، فرمایا چہرہ بھی آسمان وال اٹھایا ہے، نظراں بھی آسمان وال اٹھائیاں نے۔ میرے آقا علیہ السلام دی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے پروردگار سبحان اللہ، اے میرے پروردگار میری امت دے او غریب لوگ او مسکین لوگ جڑے قیامت تک قربانی نہ کر سکن میں محمد جی امت لئی قربانی کرتے جاتا پیا کہ اللہ تو بھی قبول فرما لے۔ زندگی باقی برکات باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی جی توجہ کرے میں عید بھی کر کے چونکہ سال تو بعد آپ آنے ہیں پھر نیت بھی کھلی ہوئی ہوتی ہے کہ طریقہ بھی تھوڑا جہا کھلا ہوا ہوتا ہے تو بھائی نیت کرنی ہے۔ آپ چھوٹی عید کا کہا عید الفطر، عید ان کا نام ہوتا ہے عید الضحیٰ یعنی ذبح کرنے والی عید، تو آخنا ہے کہ 2 رکعت نماز عید الضحیٰ کی آپ سو بھی عید الضحیٰ واجب 6 زید تکبیروں کے ساتھ، واجب 6 زید تکبیروں کے ساتھ۔ جی اگر اردو میں نہ آئے تو بڑا بھی 6 زیادہ تکبیراں دے نال، 6 زیادہ تکبیراں دے نال تو یہ نیت ہو جیسے۔ اس تو بعد امام آسی اللہ اکبر کہ تسی بھی آخنا ہے اللہ ہن کی کرنا ہے بھی ہتھاں جی بولو 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 اکثر پچھوں آدھے چھڑنا ہے، چھڑنا نہیں ہے، ہاتھوں کی کرنا ہے بن لگنا۔ پہلی تکبیر سی اللہ اکبر، تسی بھی ہاں پچھلی عید تے بھی ہویا کہ پچھوں میں اللہ اکبر اچھی آخی وہ بھی اچھی آخی جاتے ہیں، نہیں میں اچھی آخنی ہے تو تسی نیویں آخنی دل میں آخنی ہے لیکن آخری ضرور ہے۔ تو اللہ اکبر سارے نے پڑھتے آپ ہاتھ بن لگنے، ہاتھ کی کرنے بھائی بن لمنے، میں سبحانک اللہ پڑھا گا تو تسی بھی سبحانک اللہ سنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ تسی بھی اتنا پڑھنا ہے تو میں بھی پڑھنا ہے۔ اس تو بعد پھر امام آپ سے اللہ اکبر کہ تسی بھی کی آخنا ہے اللہ اکبر تے ہاتھ بننے نہیں ہوں چھڑ دیں گے، ہوں کی کرنا ہے چھڑ دیں گے۔ مڑ امام آپ سے اللہ اکبر تسی بھی ہاتھ اٹھاونے تے پھر کی کرنا ہے ہاتھ چھڑ دیں گے۔ جدو تیسری تکبیر آپ سے اللہ اکبر امام تے ہوں تسی ہاتھوں بن، پہلی تکبیر اسی تاپا بننے سبحانک اللہ پڑھیں گے تسی بھی ممی، اس تو بعد پھر تکبیر ہوئے گی ہاتھ چھڑ لیں، پھر تکبیر ہوئے گی پھر ہاتھ چھڑ لیں، جسے تیسری باری اللہ اکبر اسی ہاتھوں بن لمنا ہے امام کی رات شروع کر دے سی، ٹھیک ہے۔ اس تو بعد دوسری رکعت جدو شروع ہوئے گی جب دوسری رکعت شروع ہوئے گی تو امام پہلے قرات کرے گا، پہلے امام قرات کرے گا، جب قرات مکمل ہو جانے گی
یعنی سورت پڑھی جاوے گی تو پھر امام آپ سی اللہ اکبر تو تسی بھی ہاتھوں اٹھاونا ہے، اللہ اکبر آخنی ہے تے ہاتھ تھلے چھڈ دیونے، پھر دوسری تکبیر پھر ہاتھ تھلے چھڈ دیونے، تیسری تکبیر پھر ہاتھ اٹھاونے تے تھلے چھڈ دیونے۔ یہ تین تکبیرات تو جڑی زائد ہوئی دوسری تک اپنے اپنے رکعت کے اندر ہیں، یہ تینوں تے ہاتھ اٹھاونے تے ہاتھ تھلے چھڈ دیونے۔ جس نے چوتھی تکبیر سی نا اللہ اکبر امام تے ہاتھ نہیں اٹھاونے، ہاتھ نہیں اٹھاونے، تسی بھی نہیں تے میں بھی نہیں، اوویں اللہ اکبر آخدے آپ رکوع تے چلے جاؤ۔ تو بھائی سمجھ آ گئی نا؟ پہلی تکبیر کے اندر پہلی تکبیر کو ہاتھ بننا گے، اس بعد تین نوزن دو تے چھڑے، تیسری تے بل لانے، دوسری رکعت کے اندر جڑے تین تکبیراں تے ہاتھ تھلے چھڑ دیونے، چوتھی تکبیر تے اتنا ہاتھ اٹھاونے نہیں، اوویں اللہ اکبر آپ آخدے ہوئے رکوع تے چلے